الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا حاضرین جمعہ دینی و ملی نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنایا کائنات کو بنایا اور کائنات میں کچھ ایسے جگہوں کا انتخاب کیا جس کی فضیلتیں جس کی برکتیں جس کی نعمتیں اتنی زیادہ رکھی کہ انسان اس کو گر نہیں سکتا بیش بہا درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شہر میں رہا کرتے تھے جو شہر دنیا کی سب سے زیادہ برکتوں والا شہر ہے، جہاں
ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعاؤں کا انبار لگا دیا، جس کی وجہ سے آج مکہ برکتوں والا شہر ہے، امن والا شہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے برکتوں کی دعائیں کی، اس شہر میں رہے جو شہر فضیلتوں والا ہے، جو شہر برکتوں والا ہے۔ حاضرین، بنی اسرائیل کے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھا رہا ہے۔ اے نبی آپ کہیے، ربی اے میرے پروردگار، ادخلنی مدخل صدق، مجھے سچائی کے جگہ پہنچا دے، سچائی کی جگہ داخل کر دے، وَأَخْرِجْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور سچائی کی جگہ سے نکال کر سچائی کی جگہ پہنچا دے۔ یہ دونوں سچائی کی جگہ کون سی ہیں؟ جہاں داخل کرنا ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اور جس سچائی کی جگہ سے نکلنا ہے وہ مکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ آپ کو اچھی جگہ سے نکال کر اچھی جگہ داخل کر دے، اور ایسی سلطنت دے، ایسی نصرت دے، ایسی مدد دے جو بہت بہترین ہو، سلطان ہو۔ ہجرت کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، لیکن اس عملی طور پر حکم ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر اللہ تبارک و تعالی تیار کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو مکے سے نکلنا ہے اور نکل کر مدینے کی جانب ہجرت کرنا ہے۔ مہاجرین کے لیے جب مکے کی گلیاں تنگ ہو گئی، مکے کا شہر تنگ ہو گیا، تو مدینے کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ وہ مدینہ جہاں کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، ان فضیلتوں کو شریعت نے قرآن اور حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی فضیلت مدینے کی یہ ہے، ہم دین اسلام میں دیکھتے ہیں، شریعت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ جس چیز کی، جس شہر کی، جس ذات کی جتنی زیادہ فضیلتیں آتی ہیں، اتنے زیادہ اس چیز کے، اس ذات کے نام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ امت کو 99 نام سکھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں۔ مکے کی جو فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں، مکے کے جو نام قرآن و حدیث میں آئے، کئی نام بتائے گئے، اسی طرح مدینے کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ مدینے کے بھی کئی نام جو ہیں ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں۔ ان ناموں میں سے چند نام یہ ہیں: مدینے کو مدینہ کہا جاتا ہے، مدینے کو طابہ کہا جاتا ہے، مدینے کا ایک نام طیبہ ہے، اسی طرح مدینے
کا ایک نام دار الایمان ہے، اسی طرح ایک نام الدار ہے، اسی طرح مدینے کے کئی نام جو ہے قرآن و سنت میں آئے ہیں۔ اور اسی طرح مدینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی مکے سے ہجرت ہو کر مدینے میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ تشریف لائے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سے اسلام کی عالمی دعوت کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فوج در فوج ساری دنیا تک روانہ کیا تاکہ صحابہ جائیں اور وہاں جا کر اسلام کا ڈنکا بجائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر مدنی زندگی کو اٹھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بادشاہوں کے یہاں خط بھیجے اسلام کی دعوت دے کر، اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت دے کر بھیجا۔ یہ عالم اسلام کی پہلی فتح تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو اسلام کا گڑھ بنایا، مدینے کو اسلام کا مرکز بنایا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بقریۃ تأکل القری، یہ مدینہ ایسا شہر ہے، یہ شہر دنیا کے سارے شہروں کو اپنے اندر کھا لیتا ہے، اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جب مسلمان عام ہو جائیں گے، لوگ جو ہے ممالک فتح ہو جائیں گے، تو مسلمان جو ہے سمٹ کر مدینہ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے۔ کوئی مکے میں اسلام اگر قبول کرتا تو اس کے لیے واجب یہ تھا کہ وہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی جانب ہجرت کرے۔ جب تک فتح مکہ نہیں ہوا، ایک آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کے لیے جو مسلمان ہونے کے باوجود مدینے کی جانب ہجرت نہ کرتا، اس کے لیے وعید بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جہنم۔ وہ لوگ جو مدینہ ہجرت نہیں کرے، توفاهم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت آئے گا فرشتے انہیں ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے اور کہیں گے اے لوگو، تمہارے لیے زمین وسیع تھی، تم مدینے کو جا سکتے تھے، لیکن تم جو ہے مدینے کو نہیں گئے۔ وہ لوگ کہیں گے ہم ضعیف تھے، پھر بھی وہ کہیں گے تمہارے لیے جو ہے یہ جگہ بہت بڑی تھی۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہجرت نہیں کیے، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ایسے لوگوں کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ فتح مکہ آنے تک ہجرت واجب تھی مدینے کی جانب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طاقت بنانا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ جب سارے شہر فتح ہو جائیں گے، مدینے کے لوگ جو ہے فیملیوں کو لے کر، اپنے خاندانوں کو لے کر جو ہے مدینے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ مدینے کی جو مبارکیاں ہیں، مدینے کی برکتیں ہیں، مدینے کی جو فضیلتیں ہیں، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ لوگ نہیں جانتے کہ مدینے میں رہنا، مدینے کی سکونت اختیار کرنا، مدینے میں کمانا، مدینے میں رہ کر اس دنیا سے چلے جانا کتنی فضیلت کا کام ہے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کو کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت یہ بھی بتائی کہ جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں، مدینے کے جو بھی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، جو لوگ مدینے میں رہ کر آئے ہیں یا رہ رہے ہوں گے، وہاں کی پریشانیوں کو جانتے ہیں۔ جب گرمی پڑتی ہے تو سخت گرمی پڑتی ہے،
جب سردی پڑتی ہے تو سخت سردی پڑتی ہے، لوگ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسی گرمی کو برداشت کرنا، ایسی سردی کو برداشت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مدینے کی تکلیفوں کو برداشت کر لے، جو مصیبتوں کو برداشت کر لے، کل قیامت کا دن ہوگا اور میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مدینے اور اہل مدینہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مکے میں رہ کر مدینے کے حرم کے تعلق سے صحابہ کو بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعائیں کی، وہاں کے لوگوں کے لیے دعائیں کی، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے دعائیں کی اور اللہ سے یہ طلب کیا، اے اللہ تو نے مکہ کو حرم بنایا ہے، میرے مدینے کو بھی حرم بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ جیسے مکہ حرم ہے، مکے کی کچھ جگہ حرم ہے، ویسے ہی مدینے کی دو پہاڑیوں کے بیچ ثورہ اور عیر دو پہاڑیاں ہیں، ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ جتنا مدینہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے۔ حرم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہاں غلط کام نہیں کر سکتے، برا کام نہیں کر سکتے، آپ وہاں شکار نہیں کر سکتے، خرافات بدعات نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اچھے کام کریں گے، دوسری جگہ اچھے کام کرنے سے جتنا ثواب ملے گا اس کا دگنا ثواب جو ہے حرم میں آپ کو ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا۔ اور اسی طرح مدینہ اور اہل مدینہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں کی۔ جب مکے سے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے، بہت پریشان ہو گئے، وبائی بیماری آ گئی، بخار آ گئی، صحابہ شکایت کرنے لگے، اپنے آبائی وطن مکے کو یاد کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، اللہ سے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، اے اللہ مکے کی محبت ہمارے دلوں میں جس طرح تھی، مدینے کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یہ جو وبائی بیماریاں مدینے میں پھیلی ہوئی ہیں مہاجرین کے درمیان، اے اللہ ان بیماریوں کو جحفہ کی جانب جو ہے منتقل کر دے۔ جحفہ ایک مدینے کے قریب کا ایک علاقہ ہے، وہاں منتقل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، یا کسی صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک عورت پراگندہ بال لیے ہوئے مدینے سے نکل کر جحفہ جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صبح ہوئی لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ اے مہاجروں، خوشخبری ہے آپ کے لیے، تمہاری جو وبائی بیماریاں مدینے میں آ چکی ہیں انشاءاللہ یہ قریب چلی جائیں گی، اور وہ وبائی بیماریاں جو بخار جو ہے مہاجرین کو آیا تھا، جو پریشانیاں اور تکلیفیں آئی تھی، وہ سب جو ہے آہستہ آہستہ ختم کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے اور دعائیں فرمائی، اہل ایمان کے تعلق سے دعا کی، چاہے دنیا کے جس کونے میں اہل ایمان ہو ان کے تعلق سے دعا کی، اے اللہ اہل ایمان کے دل میں مدینے کی محبت ڈال دے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی، اے اللہ مکے کی جانب ساری دنیا کو پھیر دے، سارے عالم اسلام کو پھیر دے۔ آج مکے کی جانب ساری دنیا کے لوگ جس طرح امڑ کر آتے ہیں، ساری دنیا کے اسلام مسلمان جو ہے امڑ کر آتے ہیں، مدینے کی جانب بھی اسی طرح لوگ جو ہے مدینے کی محبت میں، مدینے کی برکتوں کو دیکھ کر جو ہے امڑ کر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے مدینے میں رہنے والوں کے لیے، مدینے میں بسنے والوں کے لیے، مدینے میں تجارت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ مدینے کے سا میں برکت عطا فرما، اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما۔ یہ سا اور مد جو ہے اس زمانے کے ناپ تول کے اشیاء تھے جس میں ناپ تول کیا جاتا تھا۔ جو بھی آدمی مدینے میں رہتا ہے یا مدینے میں رہ کر آیا ہے، کئی سینکڑوں کتابیں اٹھا لیں، کئی سینکڑوں جو ہے یوٹیوب میں ویڈیوز اٹھا لیں، جو لوگ مدینے میں رہ کر باہر آئے ہیں ان کی دل کی جو قلبی سکون ہوتا ہے، ان کے دل سے جو بات
آگ نکلتی ہے، وہ اپنے بات کو بیان نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے مدینے میں رہ کر جو برکتیں پائی ہیں، مدینے میں رہ کر جو ہے جو سکون پایا ہے، مدینے میں رہ کر جنہوں نے مدینے کو دیکھا ہے اور وہاں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت جو پائی ہے، وہاں کی آمدنی میں جو برکت پائی ہے، وہاں کی تجارت میں جو برکت پائی ہے، 700-800 ریال کمانے والا اتنا خوش ہے کہ باہر لوگ جو ہے ہزاروں لاکھوں روپیہ کمانے والے خوش نہیں رہ سکتے۔ مدینے میں اتنی برکت ہے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح انہی دعاؤں کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے کھجور میں برکت ہے۔ وہاں کے مدینے کا کھجور جو ہے ساری دنیا میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صبح سویرے 7 اجوا کھجور جو ہے کھا لیتا ہے، اس پر نہ زہر کا اثر ہوتا ہے نہ سحر کا اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے تمام بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ مدینے کے کھجور کا اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح مدینے کے مستقبل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جب فتنے و فسادات عام ہو جائیں گے، ایمان اور مسلمانوں کو دنیا میں تنگ کیا جائے گا، ان کے لیے دنیا کی زمین تنگ کر دی جائے گی، اس وقت جو ہے حقیقی اسلام مدینے میں سمٹ کر رہ جائے گا۔ لوگ جو ہے مدینے میں پھر واپس آئیں گے۔ جو اسلام کا چراغ سلگا تھا وہ جو ہے مدینے سے شروع ہوا تھا۔ اسلام جو ہے عالم اسلام تک مدینے سے پہنچا تھا، پھر جو ہے اسلام سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الایمان لیأرز الی المدینہ کما تأرز الحیۃ الی حجرها، یقیناً ایمان جو ہے مدینے کی جانب اسی طرح سمٹ کر آ جاتا ہے جس طرح سانپ جو ہے کیا کرتا ہے، میدان میں گھوم پھر کر اس کا جتنا ایریا ہے، اس کا جتنا علاقہ ہے، وہ سب پھر کر کیا کرتا ہے، پھر اپنی بل میں آ جاتا ہے۔ اسلام اسی طرح مدینے سے نکلتا ہے، ساری دنیا میں پھیلتا ہے، جب تنگ ہو جاتی ہے زمین پھر جو ہے وہ حقیقی اسلام جو ہے مدینے کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت اور یہ ہے کہ مدینہ اور اہل مدینہ کے ساتھ جو مکر فریب کرے گا، جو ان کے ساتھ سازشیں کرے گا، یا مدینے میں رہ کر بدعات و خرافات پھیلانے کی کوشش کرے گا، یا مدینے کے خلاف جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، ایسے آدمیوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بخشتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینے میں رہ کر فتنہ و فساد کرتے ہیں، یا مدینے کے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی میں نمک ڈال کر جب ہلاتے ہیں، جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اس طرح وہ لوگ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ مدینے کی حفاظت کی جگہ ہے، یہ مدینہ ایسی جگہ ہے جو حفاظت کی جگہ ہے۔ دنیا میں جو سکون ہے مکہ مدینے کے علاوہ کہیں اور سکون نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت اور بھی بتائی، جب دنیا میں فتنے و فساد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مکہ اور مدینہ محفوظ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مدینے کو کہا کہ جب ساری دنیا فتنوں میں بھری ہوگی، فتنوں میں لدی ہوگی، تو مدینہ جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے میں کبھی جو ہے وبائی بیماریاں جیسے پلیگ وغیرہ نہیں آئے گی، جس کو عربی میں طاعون کہا جاتا ہے، پلیگ کہا جاتا ہے، جس کو آپ اگر 1400 سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، مدینے میں کبھی یہ بیماری نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ اسی طرح مدینہ ایک محفوظ جگہ ہوگا ایمان والوں کے لیے، دجال مدینے میں کبھی نہیں آئے گا۔ مدینے کا سٹرکچر ایسا بنایا ہے اللہ نے، چاروں طرف جو ہے پہاڑ ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ مدینے کے دروازے کی طرح کام کریں گے، مدینے کے گیٹ کی طرح کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں طرف جو ہے فرشتوں کو رکھا ہے تاکہ فرشتے جو ہے مدینے کو حفاظت کرتے رہیں۔ جب دجال آئے گا
مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ مدینے کی حفاظت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گارنٹی دی ہے. حدیث میں آتا ہے علی انقاب الملائکہ، مدینے کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. یہ جو ہے چند چیزیں تھی جو مدینے کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اگر ہم مدینے کی دیکھیں، اگر ہم مدینے کی جانب روشنی کریں تو مدینے کی جہاں خصوصیتیں اور فضیلتیں ہیں وہیں پر کئی جو ہے تاریخی مقامات ہیں، وہیں پر کئی ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا ہے، اور اس کی تعظیم کرنا، وہاں جا کر عبادت کرنا، یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا کام ہے. اگر ہم مدینے کی جانب دیکھیں تو سب سے جو عظیم چیز ہے مدینے میں وہ مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی حرم ثانی ہے. حرم اول جو ہے مکہ ہے، مسجد نبوی حرم ثانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد. 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ رخت سفر باندھ سکتے ہیں: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. ان 3 جگہوں کے علاوہ آپ کہیں بھی سفر نہیں کر سکتے. یہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ جو ارادے کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے عبادت کر سکتے ہیں. یہ مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی جب بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر تعمیر میں لگے رہے. اینٹ سے اینٹ آپ اٹھاتے اور صحابہ کے ساتھ جم جاتے. جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ حقیقی بھلائی تو آخرت میں ہے، انصار اور مہاجرین کی اللہ تو مغفرت فرما دے. یہ بھی وہی انصار اور مہاجرین ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. میرے بھائیوں، اسی طرح مسجد نبوی کی فضیلت یہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، اس مسجد میں، میری مسجد میں نماز ادا کرنا 1000 نمازوں سے بہتر ہے. جو 50,000 والی جو حدیث ہے وہ بالکل ضعیف ہے. جو آج امت میں عام ہے 50,000 والی حدیث، وہ بالکل جو ہے ضعیف ہے. جو صحیح حدیث ہے وہ 1000 نمازوں سے بہتر ہے. اسی طرح مسجد نبوی کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی مسجد میں ریاض الجنہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے گھر کے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اہل علم لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ جنت سے آئی ہوئی جگہ ہے یا وہ جنت میں جانے والی جگہ ہے. اور اہل علم یہ بھی لکھتے ہیں جو آدمی اس میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں، اس کے بعد جو ہے مسجد قباء ہے، اسلام کی پہلی مسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے سب سے پہلے مسجد قباء کے طرف رکے تھے. وہاں پر بنو عمر ابن عوف کے پاس 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور سب سے پہلے مسجد قباء کو بنایا. اور مسجد قباء کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو گھر سے وضو کر کے پاک ہو کر نکلتا ہے اور مسجد قباء کی جانب پیدل سفر کرتا ہے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے. میرے بھائیوں، قباء کے اطراف کئی تاریخی چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے بتانے کے لیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو ہے باتیں بتائی ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، جب مسجد نبوی بنی تو منافقین یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی اپنی جگہ ایک مسجد بنائیں. اللہ نے ان کے تعلق سے بتایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. یہ منافقین چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنی جگہ مسجد بنائیں. کیوں؟ ضرارن تک پریشانی پہنچانے کے لیے، کفر کو پناہ دینے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے.
وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسمیں کھا کر بتائیں گے کہ ہمارا مسجد بنانے کا اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اچھائی چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ اس جگہ نہ جائیں، اس مسجد کو اٹھا دیں، لا تقم فیہ ابدا، آپ وہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ ایسی مسجد میں پڑھیں گے نماز جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی، یہاں آپ نماز پڑھنا بہتر ہے، یہ مسجد نبوی ہے۔ اور اسی طرح محدثین بتاتے ہیں اس سے مراد یا مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے یا مسجد قباء بھی ہو سکتا ہے، دونوں مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، اس کا مقصد تقوی تھا۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اور اسی طرح احد کا پہاڑ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اس پہاڑ سے محبت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے لوٹتے تھے، مدینے کی جانب سفر سے لوٹتے تھے، تو مدینہ آتے ہوئے سب سے پہلے احد کے پہاڑ کی چوٹی دکھتی تھی۔ جیسے ہی احد کے پہاڑ کی چوٹی دکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یحبنا نحبنا ونحبہ ہذہ طابہ، یہ مدینہ منورہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی احد کی پہاڑ کی چوٹی کو دیکھ لیتے تھے، اپنے گھوڑے کو، اپنی سواری کو فوراً دوڑا دیتے تھے تاکہ مدینے کو آنے کی خوشی، مدینے میں جو ہے انٹر ہونے کی خوشی، مدینے میں داخل ہونے کی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تھی۔ اسی طرح مدینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب وہاں مدفون ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 10,000 صحابہ جو ہے مدینے میں مدفون ہیں، اور اسی طرح 90,000 تابعین تبع تابعین جو ہے وہاں مدفون ہیں۔ اسی طرح مدینے کی خاص بات یہ ہے کہ جب احد کی لڑائی ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، احد کا غزوہ ہوا تو 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی مدفون ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، فوراً جو ہے احد کے پاس گئے، شہداء احد کے پاس جا کر ان کے لیے دعائیں کی۔ اور بعض محدثین بتاتے ہیں کہ وہاں پر جا کر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ مدینے کی موت کی خواہش رکھنا یہ ہمارا ایمان کا فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے میں جو مر سکتا ہے، جو انتقال ہو سکتا ہے، وہ کوشش کرے کہ وہ مدینے میں جا کر انتقال ہو۔ میرے بھائیوں، مدینے میں رہ کر انتقال ہونا، مدینے میں رہ کر موت آنا سب سے بڑی خوشخبری کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مدینے میں انتقال ہوتا ہے میں اسے دگنی سفارش کروں گا امتیوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سفارش کرنے والا ہوں قیامت کے دن، لیکن مدینے میں مرنے والوں کے لیے، مدینے میں انتقال ہونے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے دگنی سفارش کروں گا، 2 مرتبہ سفارش کروں گا۔ صحابہ کرام جو ہے اس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اللہ کے راستے میں شہیدی عطا فرما، شہیدی کا مرتبہ عطا فرما۔ اور اسی طرح دوسری دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر کی موت عطا فرما۔ یہ دونوں متضاد باتیں ہیں۔ ایک دعا تو یہ کر رہے ہیں کہ میری موت جو ہے جنگ کے میدان میں شہیدی کی حالت میں عطا فرما، یہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ مدینے میں عطا فرما۔ ان کی یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر جو ہے فجر میں نماز پڑھا رہے تھے، ان کو چھرے سے گھونپ دیا گیا، شہید بھی ہو گئے اور مدینے میں بھی انتقال ہوئے۔ دونوں دعائیں جو ہے یہ قبول ہو گئی۔ لہذا جو بھی انسان جو ہے مسلمان ہے، مومن ہے، اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور یہ خواہش رکھے کہ میری موت جو ہے مدینہ منورہ میں آئے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مدینے کی جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکتوں کو حاصل کرنے کی، ان فضیلتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جل وتم.